बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नदीम अहमद जमाल एडवोकेट ह्यूमन राइट्स मीडिया नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर हाजिर हूँ। हमने इससे कबल एक प्रोग्राम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में होने वाले घपलों से मुतालिक किया था। वो प्रोग्राम काफ़ी मकबूल हुआ, लोगों ने इस सिलसिले में काफ़ी फीडबैक दिया। मैं आज इस सिलसिले में एक इंतहाई अहम प्रोग्राम आपके सामने पेश कर रहा हूँ। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में बहुत सारे माली तौर पर खुर्द-बुर्द और बेकायदगियों की बुनियाद पर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट वहाँ पर जो इलेक्टेड मैनेजमेंट होती है उसको सुपरसीड करके एडमिनिस्ट्रेटर्स को मुतय्यन कर देता है। ये एडमिनिस्ट्रेटर्स की जिम्मेदारी ये होती है कि इन्होंने आकर एक लिस्ट, इलेक्शन की लिस्ट जो होती है और मेंबरशिप की लिस्ट होती है उसको वेरीफाई करना होता है। इसके अलावा मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग्स हेल्ड करनी होती हैं। इसके अलावा इन्होंने इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करना होता है और एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवा कर फिर ये जो भी इक़्तिदार होता है, जो भी मामलात होते हैं वो इलेक्टेड बॉडी के सुपुर्द कर देने होते हैं। लेकिन अफसोस की बात है, हमारी कराची में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ में जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स मुतय्यन किए जाते हैं वो हमेशा जो उनको जिम्मेदारियां दी गई होती हैं वो उस मैंडेट से तजावुज़ करते हैं और बेशुमार ऐसे काम करते हैं जो उनका मैंडेट ही नहीं होता। इस हवाले से मैं एक आपको नोटिफिकेशन की वजाहत करना चाहता हूँ। ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की ईमा पर सेक्शन ऑफिसर ने जारी किया 2 नवंबर 2017 को। मैनेजिंग डायरेक्टर को उन्होंने एक लेटर लिखा है और उसका सब्जेक्ट ये था, इंस्ट्रक्शन अंडर सिंध कोऑपरेटिव हाउसिंग अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 1982। इसमें उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव से मुतालिक बेशुमार मामलात हाई कोर्ट में चल रहे हैं, एंटी करप्शन में चल रहे हैं, नैब में चल रहे हैं, जिसकी वजह से जो है मामलात मजीद गंभीर और पेचीदा होते जा रहे हैं। और उसकी वजह यही है कि कोऑपरेटिव हाउसिंग अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 1982 की सेक्शन 7 के तहत एडमिनिस्ट्रेटर्स को जो इख्तियार दिए गए हैं वो इससे तजावुज़ करते हैं और इनकी ये मेल प्रैक्टिस यानी ये बदअमली जो होती है वो डिपार्टमेंट को भी बदनाम करती है और ख़ुद जो वहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में मेंबर्स होते हैं उनके लिए एक बड़ी परेशानी का सबब बनती है। ये मैंने चारों शुरू में कहा है कि जो काम एडमिनिस्ट्रेटर्स के हैं वो 4 ये हैं कि जनाब इन्होंने आकर सबसे पहले जो है वो मेंबर्स की वेरिफिकेशन करनी है। दूसरा, उन्होंने तमाम मेंबर्स को बुलाकर जनरल मीटिंग जो है कॉल करनी है। तीसरा, फिर उन्होंने इन इजलास के नतीजे में इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करना है और फिर चौथे, फिर उन्होंने शफाफ ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कंडक्ट करवा के जो भी मुंतखब क़यादत होती है उसको इसका चार्ज दे देना होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये एडमिनिस्ट्रेटर्स यहाँ पर आके ना सिर्फ जाली फाइलें बनाते हैं बल्कि ऐसे काम करते हैं जो इनका मैंडेट ही नहीं है। और ये मैंडेट जो है सेक्शन 7 ऑफ सिंध कोऑपरेटिव हाउसिंग अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 1982 में वज़ा कर दिया गया था। इस लेटर के पैरा नंबर 2 में एडमिनिस्ट्रेटर्स की जिम्मेदारियों को बयान किया गया है। ये लेटर हम स्क्रीन पे भी बार बार जो है वो आपको दिखाएंगे कि ये तमाम ये लेटर्स में जो भी इसमें एडमिनिस्ट्रेटर्स के हवाले से जो उन्होंने काम करने हैं और जो नहीं करने उन्होंने उसकी तफसील दी गई है। तो ये पैरा नंबर 2 के में जो चीज़ें आई हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है वो किसी भी सोसाइटी में जब वो मुतय्यन होता है तो उसका सब क्लॉज नंबर 1 ये है कि वो ना तो कोई भी रिहायशी कमर्शियल एमिनिटी प्लॉट को कैंसिल कर सकता है, ना ही अलॉट कर सकता है। दूसरा, वो कोई भी मेंबरशिप इनरोल करने का मजाज नहीं है। तीसरा, वो सोसाइटी की कोई भी जायदाद, कोई भी चीज़ ना तो फरोख्त कर सकता है और ना ही उसको ट्रांसफ़र कर सकता है। यानी जो इस वक्त ट्रांसफ़र की चीज़ें हैं उस पर भी एडमिनिस्ट्रेटर्स पर पाबंदी है। लेकिन हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं वो खूब ट्रांसफ़र करते हैं और विदाउट मैंडेट करते हैं, विदाउट वेरिफिकेशन करते हैं। यानी खुद 2 नंबर की फ़ाइलें बना के मुबैना तौर पर अपनी फ़ाइलों को आगे वेरीफाई कर देते हैं, उसको जो है क्लेरिफिकेशन दे देते हैं। चौथे नंबर पर इसमें यह है कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर अपनी ज़ाती ईमा पर ना तो कोई पेड मुलाजिम को रख सकता है, इवन कि वो कोई लीगल एडवाइज़र भी नहीं रख सकता, क्योंकि ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सरकारी जो वकला हैं वही ये सर जिम्मेदारी अंजाम देते हैं। इसलिए उनको अलग से किसी को रखने की
ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی ایڈمنسٹریٹر یعنی ڈیولپمنٹ کی مد میں، زمین کی ڈیولپمنٹ کی مد میں کوئی بھی پیسہ وصول نہیں کر سکتا. جو بینک اکاؤنٹ وہ رن کر رہا ہے وہ 2 بندوں کی جوائنٹ سگنیچر کے ساتھ ہی وہ بینک اکاؤنٹ کو رن کرے گا. اس میں ایک خود ایڈمنسٹریٹر ہو یا پھر کوئی بھی سپروائزری مینجمنٹ میں ایک بندہ ہو. جو روزمرہ کے اخراجات ہیں اس کے علاوہ وہ مزید کوئی اخراجات نہیں کر سکتے. 500 روپے سے اوپر کی جتنی بھی رقم ہوگی وہ کراس چیک کے ذریعے دی جائے گی. اس کے علاوہ 25,000 روپے سے اوپر کی جو بھی اخراجات ہیں اس کے لیے ہائر اتھارٹی یعنی مینیجنگ ڈائریکٹر یا رجسٹرار کوآپریٹو سے جو ہے باقاعدہ ریٹرن پرمیشن لینے کے بعد کراس چیک کے ذریعے وہ پیمنٹ دی جائے گی. پورے مہینے کا انکم کا اور ایکسپینڈیچرز کا ریکارڈ جو ہے وہ باقاعدہ مینٹین کر کے ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ کو پہنچانا ہوگا. اور اس کے علاوہ یہ بھی اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر فرض کیا ان کو اپنی سپروائزری میں مینجمنٹ کے معاملات میں اگر ان کو کوئی بھی پرابلم یا مشکل درپیش آتی ہے تو وہ ایسی صورت میں ڈپارٹمنٹ کو مطلع کریں گے اور ڈپارٹمنٹ کے وکلا جو ہے اس کو رولز اینڈ بائی لاز کے مطابق حل کرنے کی کوشش کریں گے. اس لیٹر میں باقاعدہ یہ بتایا گیا ہے کہ بلکہ اس میں افسوس کا اظہار کیا گیا ہے کہ جو بھی ایڈمنسٹریٹرز ہیں وہ ان تمام کے تمام معاملات جو بتائے گئے ہیں وہ اس سے دور رہیں گے اور ان کو جو بھی مینڈیٹ تفویض کیا گیا ہے اس پر کام کریں گے. میں چونکہ کوآپریٹو سوسائٹیز کے معاملات کو دیکھتا ہوں، بہت ساری کوآپریٹو سوسائٹیز میں ایز اے لیگل ایڈوائزر بھی خدمات میں نے انجام دی ہیں. بہرحال میں نے تو صرف یہ دیکھا ہے کہ ایڈمنسٹریٹرز وغیرہ جو کام بتائے گئے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کرنے ہیں وہ ہمیشہ وہ کام نہیں کرتے، اور جس میں ان کو پروہیبٹ کیا گیا ہے یعنی ان کو منع کیا گیا ہے سارے وہ کام یہاں پر کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اس کی کیا وجہ ہے یہ تو اعلیٰ حکام ہی بتا سکتے ہیں. کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ میں بھی ظاہر سسٹم کے نام کی بہت ساری آوازیں اٹھتی ہیں، ہو سکتا ہے سسٹم بھی اس میں انوالو ہو، اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. لیکن میں جو طریقہ کار ایڈمنسٹریٹرز کے حوالے سے اس پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کی سوسائٹی میں کوئی بھی ایڈمنسٹریٹر متعین ہے تو آپ اس سرکولر کی کو حوالہ دیتے ہوئے اس سے سوال کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے، کس طریقے سے آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں، آپ کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے، کس طریقے سے آپ پراپرٹی کو ڈسپوز کر رہے ہیں، کس طریقے سے آپ اس کو سیل کر رہے ہیں. آپ کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ آپ ڈیولپمنٹ چارجز وصول کریں. آپ کا جو کام ہے وہ صرف یہی ہے کہ آپ نے ممبرشپس کی جو ویریفیکیشن ہے وہ کرنی ہے. جنرل باڈی کا اجلاس بلا کے آپ نے الیکشن شیڈول کا اعلان کر دینا ہے اور الیکشن جو ہے آپ نے کنڈکٹ کرا دینا ہے. زیادہ سے زیادہ ایک ایڈمنسٹریٹر کی مدت بھی 90 دن ہوتی ہے یا 120 دن تک ہوتی ہے. اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ لٹیگیشن کی بنیاد پر اس میں ایکسٹینشن ہو جاتی ہے، لیکن وہ مہینے 2 مہینے سے اوپر کی نہیں ہوتی. لیکن جو عملی طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت ساری سوسائٹیز میں 10 سال سے 12 سال سے ایڈمنسٹریٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کو ہٹانے والا کوئی بھی نہیں ہے. اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ممبرز کی خاموشی ہے. ممبرز جو ہے وہ بلند آواز نہیں کر پاتے، اپنے معاملات کو آگے تک نہیں پہنچا سکتے، اور وہ اتنا پرزور احتجاج نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے ڈپارٹمنٹ کی کان پہ جوں رنگے. ایڈمنسٹریٹرز ان تمام کوآپریٹو سوسائٹیز میں برائیوں کی جڑ ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ مینجمنٹ وغیرہ جو ہے وہ بھی بہت شفاف انداز میں کام کر رہی ہیں. بے شمار سوسائٹیاں ایسی ہیں جس میں مینجمنٹ نے ایڈمنسٹریٹرز کا بھی ریکارڈ توڑ دیا ہے، لیکن اس کا حل تو ڈپارٹمنٹ یہ کرتا ہے کہ ان کو سپرسیڈ کرنے کے بعد جو ہے ایڈمنسٹریٹر متعین کر دیتا ہے. ایڈمنسٹریٹر آ کے ان برائیوں میں مزید اضافہ کر کے اصل میں ان الاٹیز کو ان کے حق سے محروم کر دیتے ہیں جو 40 سال سے 50 سال سے اپنے پلاٹ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. کوآپریٹو سوسائٹی کا اصل میں مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسی ہاؤسنگ اسکیم ہوتی ہے کہ جس میں لو کاسٹ اور قسطوں پر ایسے لوگوں کو زمین فراہم کی جائے جن کی آمدنی بہت کم ہوتی ہے، جو یکمشت رقم ادا کر کے کمرشل پروجیکٹ میں زمین نہیں لے سکتے، فلیٹ نہیں لے سکتے. ان کے لیے یہ ایک چیز جو ہے متعارف کرائی گئی تھی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری مینجمنٹ، ہماری گورنمنٹ، ہماری ایڈمنسٹریشن نے اس معاملے کو اتنا گمبھیر پیچیدہ کر دیا ہے کہ لوگ آج ان سستی ہاؤسنگ اسکیم کوآپریٹو کا نام سن کر ہی بھاگ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پیسے جو ہیں وہ بھی جمع پونجی ضائع ہونے کے مترادف ہے. اور جو لوگ اس میں پھنس چکے ہیں وہ اب
یا تو ان کی بڑی تعداد مر چکی ہے اور ان کے بچے رل رہے ہیں، اور اس کی صرف وجہ یہی ہے کہ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ جو ہے ان ایڈمنسٹریٹرز کو کنٹرول نہیں کر پایا ہے، یا پھر ان سب کی اپنی ملی بھگت ہے جس کی وجہ سے یہ کراچی کے عوام کو تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ کوآپریٹو سے متعلق مزید اور بھی پروگرام کریں گے، اور آئندہ پروگراموں میں کچھ ایسی سوسائٹیوں کے بارے میں بھی آپ کو انکشافات کریں گے جہاں پر ایڈمنسٹریٹرز نے ممبرز کی جھاڑو پھیر دی ہے، ممبرز کے کروڑوں اربوں روپے انہوں نے داؤں پر لگا دیے ہیں، ان کی کروڑوں روپے کی پراپرٹی انہوں نے خرد برد کر لی ہے، وہ 2 نمبر کی فائلیں بنا کے بیچ دی ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے، 2 نمبر کی فائلیں کس طریقے سے بناتے ہیں، وہ طریقہ کار بھی میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ جو بھی بات میں آپ سے کروں گا وہ انشاءاللہ تعالی بینئی ثبوت کے مطابق کروں گا، وہ طریقہ کار بالکل وضع کروں گا، اور اس میں یہ بھی میں چیلنج کروں گا کہ جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں اس کی فورنسک کرائی جائے، اور فورنسک کرانے کے بعد سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات کریں گے۔ خدا حافظ۔